بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ لیکن دو پارچوں کی ہڈی کی بنا پر اس میں بخارات کا عمل دخل اور خروج زیادہ ہے اور انسان سر درد کا شکار نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حیوانات بھی انسانوں کی طرح اپنے مردوں کو چھپاتے ہیں؟ قابیل کا حابیل کو قتل کرنے کے واقعے میں دو پرندوں کے نزاع کے بعد ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اسے خاک میں چھپا دیا اور اسی طرح قابیل کو تعلیم دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سارے حیوانات اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، حالانکہ حیوانات، چرند پرند اور رینگنے والے جانوروں کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن صحرا و دشت وغیرہ میں ان کے اجسام نظر نہیں آتے مگر شاذ و نادر۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کہیں شکار شدہ جانور ہو یا کسی درندے نے کسی جانور کو ہلاک کر دیا ہو۔ حیوانات جب اپنی موت کو قریب پاتے ہیں تو مخفی مقامات پر چلے جاتے ہیں اور وہاں مر جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو صحرا جانوروں کے اجسام سے پر ہوتے، جس سے ہوا میں تعفن پھیلتا اور طاعون اور مختلف قسم کی بیماریاں لوگوں کے درمیان پیدا ہو جاتی۔ کیا آپ جانتے ہیں پہلی مرتبہ شیخ علی نے بم ایجاد کیا؟ 586 ہجری میں یورپ کے صلیبیوں نے فلسطین کے مغربی کنارے مدیترانہ پر آباد شہر عکا کا محاصرہ کیا تو خونریز جھڑپیں ہوئیں اور محاصرہ طویل ہو گیا تو عکا شہر کی اونچی دیواریں صلیبی جنگ لڑنے والوں کی کامیابی میں رکاوٹ بنی۔ انہوں نے اس کا حل نکالنے کے لیے نئی تدبیر سوچی۔ انہوں نے شہر کے کنارے پر 7 گز کی بلندی پر 5 منزلہ اونچا ٹاور بنایا اور اس کے نیچے لوہے کے پہیے لگائے جس سے وہ اس ٹاور کو جہاں چاہتے لے جاتے۔ قلعہ کے اطراف انہوں نے پکی سڑک بنائی۔ ہر منزل اور ٹاور کی دیواروں میں انہوں نے آگ سے محفوظ رہنے والا مادہ بھرا اور اس پر بھیگی ہوئی گائے کی کھال بچھا دی تاکہ آگ نہ لگے۔ اب مسلمان جس قدر تیل کے گولے اور آتش گیر مادے پھینکتے اس ٹاور میں آگ نہ لگتی۔ صلیبی افراد ٹاور پر چڑھ کر اسے شہر سے متصل کر کے تیر اندازی کرتے اور آگ پھینک کر شہر کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے۔ بالآخر خوارزم کے رہنے والے علی ابن شیخ جو زہد میں معروف تھے اور شام کی جانب ہجرت کر کے آئے تھے اور مدرسے کے کمرے میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے، ایک دن شہر کے گورنر بہاؤالدین کراکوش کے پاس آئے اور اس سے درخواست کی کہ شہر کے دفاع کے لیے نصب کی گئی منجنیقوں کی ذمہ داری انہیں دے دی جائے، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں تیار کی ہیں کہ جس سے صلیبی افراد کے ٹاور کو تباہ کر سکتے ہیں۔ کراکوش نے ان کی بات کو اہمیت نہ دی اور کہا کہ جب شہر کے بڑے بڑے پہلوان کچھ نہ کر سکے تو ایک طالب علم کیا کر سکے گا۔ لیکن علی بن شیخ بھی عملی انسان تھے اور وہ مسلسل شہر کے بزرگان کو لے کر کراکوش کے پاس آتے رہے اور آخرکار ان بزرگوں کی سفارش اور اصرار کی بنا پر منجنیقوں کی سربراہی ان کے سپرد کر دی گئی۔ انہوں نے پہلے پہل پیتل سے خالی توپیں بنائیں اور حکم دیا کہ چند دنوں تک خالی توپیں ٹاور کی طرف چلائی جائیں تاکہ نشانہ لینے میں غلطی نہ ہو اور فائر کرنے میں اور مہارت حاصل ہو جائے۔ ان حرکات کے سبب صلیبی خالی نالیوں کو مذاقاً دوبارہ شہر میں پھینک دیتے تھے۔ تیسرے دن اس نے ان نالیوں کو آتشگیر مادے سے بھر کر شہر کا دفاع کرنے والے کے حوالے کر دیا اور ان کو بھرپور تاکید کی کہ ان بموں کے پھینکنے میں مکمل مہارت کا ثبوت دیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بم قلعے کی دیوار پر گر جائیں اور دیوار منہدم ہو جائے۔ جب وہ بم ٹاور پر گرے تو زبردست دھماکہ ہوا اور پیتل میں بنے ذرات گولیوں کی مانند ٹاور میں موجود لوگوں پر گرے اور انہیں زخمی کر دیا۔
ٹاور میں آگ لگ گئی اور جب تک سپاہی آگ بجھائیں دوسرا اور پھر تیسرا گولہ آیا جس سے کچھ مر گئے کچھ فرار ہو گئے اور سارا ٹاور تباہ ہو گیا۔ گورنر نے شیخ کو سلطان صلاح الدین کی خدمت میں بھیجا۔ سلطان نے عزت و اکرام کے بعد بڑی مقدار میں نقد اشیاء اور جائیداد اسے انعام میں دیے، لیکن اس نے ان میں سے کوئی چیز قبول نہ کی۔ اس سے بم بنانے کی ترکیب مانگی گئی تو اس نے نہ دی اور کہا کہ اگر اس ترکیب کو مسلمان مسلسل استعمال کرتے رہے تو یقیناً نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دن دشمن تک پہنچ جائے گی اور انسانی نسل کشی رواج پائے گی۔ شیخ علی نے درمیانی راہ میں اس ترکیب کو اس خوف سے پھاڑ دیا کہ مبادا دشمن ان تک دسترس حاصل نہ کر لے اور اسے پانی میں پھینک دیا۔ درود و سلام ہو ان مردان مجاہد پر کہ جنہوں نے شدید مشکلات میں بھی انسان دوستی کو ہاتھ سے جانے نہ دیا اور انسانی مستقبل کو انسان کش اسلحہ کے خطرے سے دوچار ہونے کے بارے میں فکر مند رہے۔ کہاں ہے اب شیخ علی جو دیکھے کہ کیسے کیسے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تیار ہو چکے ہیں جو نسل انسانی کے لیے خطرے کی علامت بن چکے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 4 چیزوں کی حفاظت انسان پر واجب ہے؟ پہلی چیز عقل ہے جس کی حفاظت انسان پر واجب ہے۔ دوسری چیز جان ہے اور جان کی حفاظت واجبات میں سے ہے۔ تیسری چیز مال کی حفاظت ہے اور مال کو حرام کاموں میں خرچ کرنے سے محفوظ رکھنا واجب ہے۔ چوتھی چیز ناموس ہے کہ جس کی حفاظت میں کوشاں رہنا انسان پر واجب ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نصارہ کا کیا عقیدہ ہے اور حلویہ کون لوگ ہیں؟ نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے جناب عیسیٰ اور مریم کے اندر حلول کیا ہے اور ان کے ساتھ متحد ہوا ہے اور اس طرح وہ 3 اقلیموں کے قائل ہیں، خدا، عیسیٰ اور روح القدس۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہونے کے باوجود 3 میں ہے، 3 کے باوجود ایک ہی ہے، یعنی بلا چونچنا کہو خدا یعنی 1 میں 3 اور 3 میں 1۔ قرآن میں متعدد آیات میں اس مذہب کی نفی کی گئی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کے ساتھ مباہلہ بھی کرنا قبول کیا اور جب انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا مذہب باطل ہے تو وہ مباہلہ کرنے پر تیار نہ ہوئے اور سر کو جھکا لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ علی الہی کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ خدا نے حضرت علی میں حلول کیا ہے اور ان سے اتحاد کیا ہے، اس کائنات کے تمام امور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا حضرت علی علیہ السلام کی صورت میں جلوہ گر ہے، چونکہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات کو خدا ہی کی ذات سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے عقیدہ کی غلطی واضح ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بابی اور بہائی کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ بابی اور بہائی کا گمراہ فرقہ اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا سید علی محمد باب اور حسین علی میں جلوہ گر ہوا ہے اور ان میں اور خدا میں اتحاد ہوا ہے۔ باب کہتا ہے انی ان اللہ المسجون، یعنی میں تمہارا وہی خدا ہوں جو اس وقت گرفتار ہے۔ دوسرا کہتا ہے اندھے ہو جاؤ تاکہ میرے اندر خدا کا جمال دیکھ سکو اور بہرے ہو جاؤ تاکہ خدا کی خوبصورت آواز مجھ سے سن سکو۔ باب اپنے پیروکاروں کو خدا کے جانور کہتا ہے جبکہ یہ لوگ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
یا امام زماننا حاذا اجل اللہ فرجک و سہل اللہ مخرجک و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔